بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں 25 جولائی کو، اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ کابینہ کا یعنی ایک طرف ہوا 20 کی رکنی کابینہ جو ہے نا وہ اس نے حلف اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک انسرٹنٹی موجود ہے۔ گزشتہ جو 24 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایک تو بزرگ جو حریت رہنما ہیں سید علی گیلانی، ان کے حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا اسمبلی کا، کابینہ کا بھی ہوا۔ اس میں کچھ کابینہ کے یعنی آزاد جموں کشمیر میں وزراء شامل ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، کچھ نے ناراضگی کا اظہار ابھی بھی کیا، اس پہ بات کریں گے۔ پھر سردار تنویر الیاس کے حوالے سے ایک خبر چل رہی تھی کہ ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ساتھ یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ ان کے 8 ممبرز ہیں جو سردار تنویر الیاس کے ساتھ ہیں اور وہ استعفیٰ دیں گے اگر ان کی بات نہ مانے گی۔ پھر یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ سردار تنویر الیاس کا گروپ وہ کہتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ صدر کو ہٹایا جائے، یعنی بیرسٹر سلطان کو ہٹایا جائے اور ان کو صدر بنایا جائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ برجیس طاہر جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں امور گلگت بلتستان اور کشمیر دیکھ رہے تھے، ان کو نیب نے نوٹس بھیج لیا اور آمدن سے زائد اثاثہ جات جو تھے اس حوالے سے ان کو بھیجا گیا۔ لیکن جو کشمیر اور گلگت بلتستان میں ٹھیکے شیکے اور بہت لمبے گیم ہوتی رہی ہے، ان کے جو ایک انجینئر آپ کو پتہ ہے کشمیر میں ہوا کرتے تھے، ایک گلگت میں ہوا کرتے تھے، اگر وہ لمبی بات کسی نے شرارت کر دی تو نیب کے پاس وہ معاملہ بھی آ گیا تو پھر بات اربوں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن جو بھی ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے بات کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کون یعنی آزاد جموں کشمیر میں استعفیٰ کون دینے کے لیے تیار ہوا ہے، یعنی کوئی واقعی کوئی استعفیٰ دے رہا بھی رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ پھر علی امین گنڈاپور اور سیف اللہ نیازی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بڑے سنجیدہ ہیں کہ سردار تنویر الیاس کو کسی نہ کسی جگہ پہ اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ کیا جائے، ادروائز جو ہے وہ معاملہ خراب ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ بھی ہیں، جناب مصدق خان صاحب کو ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے سیف اللہ نیازی کا۔ ان کو کیا ملا ہے، کسی نے شرارت کی ہے، اس نے لکھا سوشل میڈیا پہ کہ جناب مصدق خان صاحب پہلے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، پھر صدر بھی بننا چاہ رہے تھے، پھر سب کچھ بننے کے بعد آخری خواہش یہ ان کی تھی کہ سیف اللہ نیازی کا ان کو بنایا جائے۔ اور یہ نظریاتی کارکنوں کے ساتھ، یہ نظریاتی لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور پھر ان کو سیف اللہ نیازی کا جناب پورے پاکستان پوری دنیا کا جناب وزیر بنا دیا گیا ہے، ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے۔ اور ان کو پروٹوکول میں جو ہے وہ 10 پولیس آفیسرز بھی دیے گئے، تو پتہ نہیں گاڑیاں بھی دی گئیں اور پتہ نہیں بنگلہ بھی دیا گیا، یعنی ایک تنزن کسی نے جو ہے وہ یہ کیا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ بہت سے ٹاپک ہیں، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب کہ علی امین گنڈاپور ڈی آئی خان کیوں گئے ہیں اور وہ لیٹ کیوں گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو، آپ کو میں نے بتایا تھا، ایک سٹوری آپ سے شیئر کی تھی کہ علی امین گنڈاپور کے ایریا کے کچھ لوگوں وہ ڈیفالٹر تھے کروڑوں روپے کے بجلی کے، ان ڈی آئی خان کے ایک تحصیل کے، اور ان کے بھائی کیونکہ ناظم بھی رہے ہیں ایک اس کے، تو پھر ایک بھائی کو وزارت بھی دے دی گئی ہے کوئی 5-6 ماہ پہلے۔ ان پہ مختلف طرح کے الزامات تھے، ہم نے سٹوری آپ کے سامنے رکھی تھی، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی، کیونکہ الزامات بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بڑا آسان ٹارگٹ ہوتا ہے، اس پہ الزامات بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ پراپر طریقے سے اس کی لڑی نظر آ جائے اور پھر تو شاید بات ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ یہ ہوا بات کہ وہاں کے وابڈا کے لوگوں نے، افسران نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے بل، ان کے جو میٹرز ہیں وہ کاٹ لیے جائیں، کیونکہ بہت عرصے سے بل نہیں دے رہے تھے، میٹر کاٹ دیے گئے ان لوگوں کے۔ تو علی امین گنڈاپور نے ان میں سے ایک افسر کو نہ صرف کال کر کے اس کی اچھی کلاس لی، بلکہ گالم گلوچ تک بات پہنچ گئی اور کوئی نازیبہ الفاظ بھی یوز کیے، جس پر پھر اگین وابڈا والوں نے سر جوڑ بیٹھک کی۔ بیٹھک کرنے کے بعد ایک خط لکھا گیا علی امین گنڈاپور کے خلاف۔ پھر ایک اور چیز سامنے آ گئی کہ علی امین گنڈاپور کے اپنے گھر کی 25 لاکھ کے ڈیفالٹر ہیں، ان کا بھی بجلی جو ہے نا کنیکشن کاٹنے کی بات کی گئی، پھر علی امین گنڈاپور جو ہے اسے میں آئے۔ اینی ہاؤ اس معاملے کو اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی کے اور ایک ایڈوائزر آئے ہیں کے پی کے سے، وہ آئے اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کو اسپیکر کے ساتھ ملا کے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، آپ واپس جائیں اور معاملے کو حل کریں۔ انہوں نے ٹائم دیا ان لوگوں کو کہ میں آ رہا ہوں، لیکن وہ 2 دن ڈیلے ہو گئے۔ ڈیلے کیوں ہوئے کہ رات گئے تک سردار تنویر الیاس کے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھک رہی۔ اینی ہو وہ چلے گئے، اب واپس وہ آئیں گے کل رات کو آئیں گے، یعنی پرسوں تک 2-3 دن وہ ڈی آئی خان میں ہی ہیں۔
اچھا، اب کیونکہ وہ لوگ بہت سے جاننا چاہ رہے تھے کہ جناب بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کچھ تو لوگ کہہ رہے تھے علی مین گنڈا پور کو فارغ کر دیا گیا، وہ گھر چلے گئے. اینی ہاؤ یہ کیونکہ کیا سر یہ چلتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا ہے تو ایک ٹویٹ کر دے کوئی تو وہ بھی خبر بنتی ہے. اچھا، دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب اسمبلی اجلاس میں کچھ وزراء نے باقاعدہ طور پر ڈیلیبریٹلی شرکت نہیں کی. اس میں تنویر الیاس صاحب ہیں، وہ کابینہ میں آپ کو پتہ ہی ہے ان کے تحفظات ہیں، علی شان سونی ہیں، شاہدہ صغیر صاحبہ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، میر اکبر صاحب ہیں، اور اکبر ابراہیم صاحب ویسے غصے میں آج کل بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے وہ پہلے وزیر بھی رہے، پھر بڑے سینئر بھی ہیں، ان کو بالکل اگنور کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر شاید استعفیٰ نہ دے دیں گے ہی، کیونکہ وہ بالکل جو ہے نا وہ ایگری نہیں ہے اس معاملے میں کہ جناب ایک سینئر وزیر جو بڑا رہا اس کے ساتھ وعدے بھی کیے گئے، دعوے بھی کیے گئے، جو بھی وہ خود ہی بتائیں گے شاید اب ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن وہ بہت غم و غصے میں ہیں. اور اکبر ابراہیم کسی بھی وقت استعفیٰ اگر دے سکتے ہیں تو وہی دیں گے. یعنی جو بات ہو رہی ہے نا کہ کوئی لوگ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوئے تو وہ ان میں سے اکبر ابراہیم ہی ہیں جو اس وقت سخت غصے میں ہیں. باقی لوگ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ تنویر الیاس صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر استعفیٰ آپ دے دیں گے ہم بھی دے دیں گے تو عمران خان کے ہوتے ہوئے آپ بلیک میل نہیں کر سکتے عمران خان کو. آپ نے سینٹرس چلانا ہے، آپ منتھلی جو ہے نا کروڑوں روپے لوگوں سے رینٹ لیتے ہیں، اس کا جو ٹیکس کتنا ایک دیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، تاج ریزیڈینشیا بھی آپ چلا رہے ہیں، تو آپ بلیک میل عمران خان کو کریں گے تو بزنس آپ نے کہاں کرنا ہے؟ تو بزنس کرنے کے لیے پھر آپ کو اسمبلی میں ہونا یا اس گورنمنٹ کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا، جو بھی آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں فی الحال. لیکن اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر بزنس میں بھی آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کو پراپر ٹیکس دینا پڑ جائے گا، آپ کو پراپر جو ہے نا وہ میکینزم دیکھنا پڑے گا. ادروائز تو جو ہے وہ چلتا ہے. پہلے آپ پنجاب میں رہے تو وہاں پہ بھی آپ نے بہت زیادہ دعوے وعدے کیے کہ جناب اربوں روپے کی انویسٹمنٹ آئے گی، تو وہ بھی آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے تاج ریزیڈینشیا کو بھی بیچتے رہے، اس عہدے کا بھی غلط استعمال ہوا. لیکن اینی ہاؤ اچھا، پھر خبریں بھی چلتی ہیں تنویر الیاس صاحب کی طرف سے. ایک خبر یہ چلی پہلے کہ تنویر الیاس صاحب سینئر وزیر ہیں جناب، بالکل انہوں نے تسلیم کر لیا اور خان نے جو کچھ کہا وہ منو انہوں نے تسلیم کر لیا. اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا سادہ تنویر الیاس صاحب کی طرف سے ایک ماڈل سیٹ کیا گیا جناب کہ وہ نہ تنخواہ لیں گے، نہ وہ گاڑی لیں گے، نہ وہ سیکیورٹی لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے. تو پھر وہ خبر ڈیلیٹ کر دی گئی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ خبر ہے بھی ہے کہ واقعی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، میں نے ان کو دوبارہ کہا تھا چیک کریں، انہوں نے کہا جی ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ سردار تنویر الیاس استعفیٰ دے رہے اور 8 ممبر ہیں اور ان کے اپنے ہی لوگوں نے کی، اور پھر کہا کہ ان سے تصدیق نہیں ہو رہی. خبر بھی یعنی خود ساختہ لگ رہی ہے، انہی کے بندے ہیں خبر لگا رہے ہیں، انہی کے بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطہ نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے وہ خواہش پہ خبر تھی. اور پھر ایک اور خبر گردش کر رہی ہے، وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جناب سردار تنویر الیاس نے 4 سپٹمبر کی خبر ہے، ایک نجی اخبار میں ہے اور آپ کیونکہ بہت زیادہ وہ گروپس میں بھی موجود ہے، تو اس میں ہے کہ 8 ممبرز جو ہے نا وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سردار تنویر الیاس کو فوراً جو ہے نا وہ صدر بنایا جائے. اینی ہو وہ ایک ایسی خبر ہے جیسے بالکل کوئی یعنی ایسی خواہش ہے جو خواہش بھی نہیں لگتی. اینی ہاؤ اچھا، پھر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے سردار تنویر الیاس سے. ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ جاری کی گئی اور ملاقات ایسے ہو رہی ہے کہ 2 چیئرز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل 4 5 6 یعنی آج بھی پاک چینل سینٹر میں ایک بڑے لیول پہ بزنس کمیونٹی کو وہاں پہ بلایا گیا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو وہ جو ہے وہ کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں وہ چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے صدر بھی ہیں، تو ارینجمنٹ ہی انہوں نے کی ہے. وزیر اعظم وہاں پر آئے، وہاں پر جو سٹنگ پلان ایسا رکھا گیا کہ سردار تنویر الیاس کی چیئر ساتھ رکھی گئی اور اس میں دونوں تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہو کے کوئی بات ہو رہی ہے. وہ چند سیکنڈ کی ہے، 1 منٹ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن جو خبر بنائی گئی ہے وہ شاید 5 منٹ بھی آپ پڑھتے رہیں تو یہ لگے گا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت خبر تو اس وقت نہیں بنی ہوگی، لیٹ نائٹ کوئی انہوں نے بات کی ہوگی تو وہ الگ بات ہے. لیکن وہ خبر بھی جب تصدیق کریں گے تو وہ آپ کو تصدیق نہیں ملے گی، تو وہ کہا جائے گا کہ جناب کہ وہ رابطہ نہیں ہو رہا. پھر 4-5 دن پہلے سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنے سارے نمبر بند کر دیے اور ایک نمبر انہوں نے آن رکھا اور وہ بتایا گیا، اور علی مین گنڈا پور اور کسی نے کال بھی کی، سردار تنویر الیاس کو نمبر بند تھے. پھر اس شخص سے رابطہ کیا گیا کہ جناب سردار صاحب کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سر وہ بڑے غصے میں ہیں اور ناراض ہیں، انہوں نے نمبر بھی بند کر دیا، کسی سے بات نہیں کر رہے. اینی ہو اب آ جاتے ہیں آگے چلتے ہیں جناب. برجیس طاہر صاحب کے اوپر کیس ہے اور برجیس طاہر کے حوالے سے جو ہے وہ کافی گمبھیر صورتحال ہے. ابھی نیب نے 10 سپٹمبر کو ان کو بلایا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ تیار ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی فائلیں تیار رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی برجیس طاہر کے حوالے سے کہ ان کے کون کون سے فرنٹ مین تھے، کیسے کیسے انہوں نے پیسہ جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے وہ اٹھایا
اور آگے جو ہے وہ گیم کرتے رہیں. تو یہ اوورال آج کی تو تازہ ترین صورتحال تھی، وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. تو کیونکہ بہت سی باتیں چلتی تھیں، ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سرچ کیا جائے، پھر ریلیونٹ لوگوں سے بات کی جائے، پھر آپ تک چیزیں جو ہے پہنچائی جائیں. ابھی تک لیے اتنا ہی ہے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے. اور اگر آپ جو ہے وہ شامل ہونا چاہیں، آپ لوگ ضرور جو ہے وہ ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.